الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں، اس عنوان پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنے دماغوں میں الٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کے بجائے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی مسئلے سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام نے بعض ضروریات، شرائط اور وجوہ کے پیش نظر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف سے روایت ہے۔ دنیا میں جس پر بمشکل ہی 2 یا 3% عمل ہوتا ہے، لیکن جس سے متاثر ہو کر عام اور اعلیٰ طبقات کی خواتین میں یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ مرد و عورت کی اس تفریق کو یہ خواتین اپنے لیے ہتک گردانتی ہیں۔ مذکورہ سوال کے پیدا ہونے کی بڑی حد تک وجہ بہرحال مرد اور عورت کی اس تحریک مساوات کا بھی ہے، جس کے تحت خواتین ہر میدان میں اپنے حقوق دیوانہ وار حاصل کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب مرد و عورت دونوں ہی برابر ہیں تو مردوں کی مانند عورتوں کو بھی ایک ساتھ 4 شادیوں کی اجازت نہ دینا ان کے ساتھ بس زیادتی کرنا ہی ہے۔ دوسرا سبب اس سوال کے پیدا ہونے کا بالکل فطری ہے۔ جن مرد و خواتین کا مطالعہ گہرا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر جن کا یقین لرزتا ہوا ہو، تو پھر ان کے دلوں میں اس قسم کے سوالات کا از خود پیدا ہونا ایک لازمی جز ہے۔ پھر یہ سوال بھی اس وقت مزید 2 چاند ہو جاتا ہے جب بعض خواتین درس قرآن میں سورہ رحمان کی تفسیر پڑھتی اور سنتی ہیں۔ اس سورہ کے بعض حصوں میں مومنوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کے نوازے جانے کا خوبصورت بیان پایا جاتا ہے، اور اسی میں کہیں آتا ہے کہ مومن مردوں کو ان کے تقوی کے انعام کے طور پر خوبصورت موتیوں کی طرح حسین و جمیل حوریں عطا کی جائیں گی۔ تشریح میں احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ انہیں وہاں بیک وقت 70 حوریں عطا کی جائیں گی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی بعض خواتین سوال کرتی ہیں کہ جب وہاں مومن مردوں کے ساتھ اتنی خصوصی نوازشات کی جائیں گی تو پھر مومن عورتوں کو 70 خوبصورت مرد کیوں عطا نہیں کیے جائیں گے؟ ان سوالات کے پیدا ہونے کو ہم روک تو نہیں سکتے، جبکہ یہ سوالات محض مفروضہ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں اسلامی سیمیناروں اور دروس قرآن میں خواتین کی جانب سے یہ سوالات اٹھاتے ہوئے خود بھی سنا ہے۔ آج کا دور کیونکہ علم، سائنس اور میڈیا کا دور ہے، اس لیے ناپختہ اور شریر ذہنوں میں ان سوالوں کے جنم لینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگرچہ اس سوال میں شرم و حیا کے بعض پہلو بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ عقلی طور پر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے، تاکہ یا تو فتنہ سدا کے لیے بند ہو جائے یا لوگ مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ غلط فہمیوں کو جنم دینے والے ان سوالات کا عقلی اور شافی جواب دیا جائے۔ عام طور پر علماء و مسلم مفکرین اس سوال کا محض اتنا سا جواب دے کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ اس سے نسب بگڑنے کا خطرہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ شخصیات اتنا مبہم سا جواب اب صرف اس لیے دیتی ہوں کہ اس کی تفصیل میں شرم کے بہت زیادہ پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں جب کہ بدکاری کے حصول کی مجنونانہ کوششیں بڑھتی جا رہی ہوں، محض نسب بگڑنے کی مختصر سے جواب سے کسی خاتون کو 4 شادیوں کی طلب سے نہیں روکا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ نسب بگڑنا بھی بذات خود کوئی بہت معمولی بات نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نطفوں کو گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکو، بلکہ حسب اور نسب دیکھ کر پھر شادی کیا کرو، گویا کہ آپ کا نسب نہ بگڑے۔ یہ ایک شادی کے لیے حکم ہے، اور جہاں 4 شادیوں کا مسئلہ آ جائے اس کے بارے میں بھی، اس میں تو رشتے کی حلال و حرام اور وراثت کے پیچیدہ مسائل سامنے آتے ہیں۔
جس عورت کے 4 شوہر ہوں اور پھر ایک بچہ جنم لے تو بجا طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا باپ کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ باپ کی شناخت تو اب نہیں کی جا سکتی۔ آج کا وہ دور تو نہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کوئی عورت کسی قیافہ شناس کو بلائے اور وہ کسی ایک مرد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ فلاں شخص اس کا باپ ہے۔ قدرتی بات ہے کہ یہ شناخت بھی محض ایک قیافہ ہی ہے، لہٰذا اس صورت میں یا تو چاروں مرد اس بچے کے باپ ہوں گے، جو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی باپ نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لغو بات ہے، کیونکہ بچہ تو سامنے لیٹا ہوا ہے۔ ادھر آج کی دنیا میں ہر دستاویز پر بیٹے اور بیٹے کی ولدیت لکھنی ضروری ہے۔ اس طرح اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے پیدا ہوں گے تو دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا کہ اب اس بچہ یا بچوں کی کفالت کون کرے گا۔ چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے، اس لیے ان چاروں میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوگا۔ میں کیوں اس کا خرچہ اٹھاؤں؟ میں کوئی اس کا باپ تھوڑی ہوں۔ بے شک بچی جاہل رہ جائے یا مر جائے، لہٰذا اب جو کچھ بھی بھگتنا ہوگا وہ اس اکیلی عورت ہی کو بھگتنا ہوگا جو ناممکنات میں سے ہے، جس کو 4 شادیوں کا شوق ہے۔ پھر بعض سوال محض بچے کی اخراجات کے بھی آتے ہیں۔ گوشت پوش کا یہ بچہ ماں باپ کی شفقت اور رحمت چاہتا ہے، تو اب اسے یہ شفقت اور رحمت کون دے گا؟ بچے یا بچی کا کون باپ؟ کوئی باپ تو ہے۔ بچے یا بچی کا کوئی باپ تو ہے ہی نہیں، اس لحاظ سے بچے کو 2 طرفہ نقصان پہنچے گا۔ نہ تو اسے پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل ہوگی اور نہ اسے باپ کی شفقت اور محبت ہی نصیب ہوگی۔ اب خود سوچا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے بچے اور بچے کی ماں کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو محض ایک ہی افسوسناک اور ہولناک نتیجہ ہے جو ایک عورت کی 4 مردوں سے بیک وقت شادی کے نتیجے میں سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں عورت سے استفادے کا جو پہلو ہے وہ بھی عورت کے لیے وبال جان بننے کا سبب بنے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت سے استفادہ صرف اسی کا حق ہے اور یہ بیوی کسی اور کے قبضے میں نہ آ جانے پائے۔ میں اس کا شوہر ہوں، وہ دلیل دے گا۔ شوہروں کے درمیان باہمی سخت قسم کی لڑائی جھگڑے برپا ہوں گے۔ لہٰذا اس بات کا 100% امکان پایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک شوہر کا دوسرے شوہر کے ہاتھوں قتل ہو جائے، بلکہ خود بیوی کا بھی 1 یا 4 شوہروں کے ہاتھوں قتل ہو جائے یا ان کے ہاتھوں جلا دی جانے کا امکان ہے۔ پھر جب بیوی پر خرچے کا معاملہ آئے گا، اسے کپڑے بنانے کی خواہش ہوگی، سینڈل اور چپل کی طلب ہوگی، کھانے اور پینے کا سوال آئے گا اور دوا، علاج، آپریشن اور ولادت کے مرحلے آئیں گے، تو وہی شوہر جو کل اصرار کر رہے تھے کہ یہ بیوی صرف ان کی ہے، یہ کہہ کر جان چھوڑائیں گے کہ میں ہی تمہیں کیوں خرچہ دوں اور میں ہی تمہارے علاج کا بندوبست کیوں کروں؟ کیا تمہارا دوسرا شوہر نہیں ہے اور کیا صرف میں نے ہی تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یوں وہ غریب سب کی جورو ہو کر بھی کسی کی بیوی نہ رہ سکے گی اور اس طرح سسک کر اپنی خوشیوں اور خواہشوں اور بیماریوں کو جھیل کر فوت ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد بھی اسے کب بھلا چین نصیب ہوگا؟ کیونکہ اب سوال پیدا ہوگا کہ اس بد نصیب کی تجہیز و تکفین کا یہ کام کون کرے گا؟ کیونکہ فی زمانہ تجہیز و تکفین کے اخراجات بھی 20 سے 30 ہزار روپے کم از کم آتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں، ایک عجیب سے گھنونے قسم کے تصورات یا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ تو عجیب سا تماشا ہوا، اور پھر اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اسی عورت کا جو اصرار کے ساتھ کہا کرتی تھی کہ 4 شادیوں کی اجازت اسے بھی دی جائے، زندگی اور موت دونوں حالتوں ہی میں وہ مرتی ہی رہے گی۔ دوسری طرف جہاں تک جنت میں عورتوں کو 70 مرد حوروں کے دیے جانے کی تمنا کا سوال ہے، تو اگرچہ اس قسم کی صورتحال کا تو کوئی مسئلہ وہاں درپیش نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ شرم کا مقام ہے کہ کسی عورت کے 4 یا 70